سعودی عرب پر 30 سے زائد ڈرون حملوں میں لاکھوں بیرل تیل ضائع ہو چکا ہے۔ ایران کو سعودی عرب پر حملوں کے لیے لوکیشن کون دے رہا ہے؟ چین یا روس؟ امریکہ سعودی عرب نے مل کر ایران کے بجائے عراق پر حملہ کیوں کیا؟ ایران نے اردن میں امریکی فوجی تنصیبات کی جانب کیوں بیلسٹک میزائل داغنا شروع کر دیے ہیں؟ کیا یہ چند جوابی کارروائیاں ہیں یا خطے کی ایسی بڑی جنگ شروع ہو چکی ہے جو اردن، عراق، سعودی عرب، یمن اور خلیج فارس کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے؟ نئی سب بندیوں میں کون کس طرف کھڑا ہے؟ آئیے جانتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ ناظرین، پاسداران انقلاب نے اردن کو اپنا نیا ہدف کیوں بنا لیا ہے؟ اردن میں امریکی فوجی اہداف کی طرف متعدد بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے۔ اردن میں اس وقت تقریباً 4000 امریکی فوجی تعینات ہیں۔ ایران اسے جوابی کارروائی جبکہ امریکہ اسے بلا اشتعال حملہ قرار دے رہا ہے۔ اس لیے دونوں ممالک کے بیانیے بھی مکمل طور پر آپس میں متصادم ہیں۔ جبکہ دوسرا محاذ عراق میں کھل چکا ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب کی جنگی طیاروں نے ایران سے منسلک گروہوں کے ٹھکانوں، اسلحہ گاہوں اور لاجسٹک مراکز کو نشانہ بنایا جن کا ہدف امریکی فوج اور سعودی توانائی کا بنیادی ڈھانچہ تھا۔ عراق کی پاپولر موبلائزیشن فورس یعنی PMF کو شدید مالی اور جانی نقصان ہوا۔ PMF مسلح گروہوں کا اتحاد ہے۔ ایران سے قریب سمجھے جانے والے تقریباً 10 اہم دھڑوں میں مجموعی طور پر لگ بھگ 50,000 جنگجو شامل ہیں۔ سب سے خطرناک سوال عراق کی خود مختاری کا ہے۔ PMF عراق کے سرکاری سیکیورٹی ڈھانچے کا حصہ بھی ہے، لیکن بعض گروہ اسے ایران کے قریب سمجھتے ہیں۔ جب امریکہ اور سعودی عرب عراقی سرزمین پر کارروائی کرتے ہیں تو بغداد کے لیے خاموش رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اسی لیے عراقی وزیر اعظم علی الزیدی نے قومی سلامتی کا ہنگامی اجلاس طلب کیا اور ڈرون حملوں کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ اگر بغداد ان گروہوں کو نہ روک سکا تو عراق 3 طاقتوں کے درمیان میدان جنگ بھی بن سکتا ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ عراق سے آنے والے ڈرونز نے مشرقی صوبے اور ریاض میں تیل کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ سعودی فضائی دفاع کے مطابق کئی ڈرون تباہ کر دیے گئے۔ ریاض کا موقف ہے کہ اسے اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت دفاع کا حق حاصل ہے اور وہ کشیدگی نہیں چاہتا، لیکن اپنی سرزمین اور توانائی کے اثاثوں پر حملہ بھی برداشت نہیں کرے گا۔ دوسری جانب عراق کی اسلامک ریزسٹنس نے سعودی الزامات کو من گھڑت قرار دے کر مسرت کر دیا ہے۔ دوستو، اب یہ تنازع صرف میزائلوں کا نہیں بلکہ عالمی توانائی کا بحران بھی بن سکتا ہے۔ سعودی عرب بڑے تیل برآمد کنندگان میں شامل ہے، جبکہ آبنائے ہرمز سے عالمی سمندری تیل کی تجارت کا بڑا حصہ بھی گزرتا ہے۔ اگر سعودی تنصیبات ہرمز یا بحیرہ احمر میں جہاز مسلسل نشانہ بنتے رہے تو خام تیل، بحری انشورنس، مال برداری اور خوراک کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں۔ ایک میزائل ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے عام شہری کے پیٹرول اور کھانے کے بل کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ خطرہ اس لیے بھی زیادہ ہے کہ لڑائی کئی سمتوں میں پھیل رہی ہے۔ یمن کے حوثیوں نے بحیرہ احمر میں سعودی جہازوں اور تیل کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران سے وابستہ گروہ عراق میں متحرک ہیں۔ امریکی افواج اردن، عراق اور خلیجی ممالک میں موجود ہیں، جبکہ سعودی عرب اور امریکی فوج کے ساتھ عراقی اہداف پر حملوں میں شریک ہے۔ ایک غلط میزائل یا زیادہ ہلاکتیں صورتحال کو قابو سے باہر کر سکتی ہیں۔ پاکستان، قطر، عمان اور دیگر ممالک جنگ روکنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اقوام متحدہ میں مستقل نمائندے آصف افتخار احمد نے فریقین سے تحمل اور مذاکرات کی طرف واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب کی سلامتی اور خود مختاری کی حمایت کرتے ہوئے خبردار کیا کہ اسے وسیع جنگ میں گھسیٹنا پورے خطے کے لیے خطرناک ہوگا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان گزشتہ ماہ ہونے والی مفاہمتی یادداشت نے 60 روزہ مذاکرات کا راستہ کھولا تھا، مگر حملوں نے اس عمل کو خطرے میں پھر سے ڈال دیا ہے۔ تو کیا جنگ واقعی پھیل رہی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایران نے اردن میں امریکی اہداف کی جانب میزائل داغے۔ امریکہ اور سعودی عرب نے عراق میں کارروائی کی۔ سعودی تیل تنصیبات پر ڈرون حملے ہوئے۔ یمن کا محاذ گرم ہے اور بحری راستے غیر محفوظ ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی اسے مکمل علاقائی جنگ کہنا قبل از وقت ہو سکتا ہے، لیکن ایران اور امریکہ کی دو طرفہ لڑائی بھی نہیں رہی۔ اب کم از کم 5 ممالک براہ راست متاثر ہو چکے ہیں اور ہر جوابی حملہ اگلے حملے کو جنم دے رہا ہے۔ اگر سفارتکاری ناکام ہوتی ہے تو اگلا مرحلہ امریکی اڈوں پر مزید میزائل حملے، عراقی گروہوں کے خلاف بڑے فضائی آپریشن، سعودی عرب کی وسیع فوجی شمولیت
اور ہرمز یا باب المندب کی بندش ہو سکتا ہے، لیکن اگر پاکستان، قطر اور عمان فریقین کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لے آئیں تو شاید خطہ مکمل تباہی سے بچ جائے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا طاقت کا یہ خطرناک کھیل وقت پر رک جائے گا یا ایک ایسا حملہ ہوگا جس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں بچے گا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔